خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ پر۔ میں محمد اقبال۔ اردو ادب کی روشنی میں اگر ہم ان شخصیات کو تلاش کریں جنہوں نے نہ صرف شاعری کے رنگوں کو بکھیر کر دلوں کو جیتا بلکہ اخلاق، تہذیب اور فکر و شعور کا نیا باب بھی کھولا، تو ان میں شاد عظیم آبادی کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وہ صرف شاعر نہ تھے، وہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک تہذیب کا نام تھے۔ یہ سوانح حیات آپ کو نہ صرف ایک شاعر کی زندگی کا خاکہ دکھائے گی بلکہ اس دور کے سماجی، ادبی اور اخلاقی پس منظر سے بھی روشناس کرائے گی۔ پورا نام علی محمد شاہ عظیم آبادی، تخلص شاد، پیدائش 8 جنوری 1846 عیسوی، جائے پیدائش عظیم آباد، پٹنہ، بہار، وفات 7 جنوری 1927 عیسوی۔ شاد عظیم آبادی ایک مشہور اور باوقار نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان تعلیم، تہذیب اور ثقافت کا علمبردار تھا۔ والد کا نام نواب مرزا محمد فصیح الدین خان تھا، جو ایک معزز اور دیندار انسان تھے۔ گھرانے کا ماحول علمی، ادبی اور دینی تھا، جو شاد کی شخصیت میں بخوبی جھلکتا ہے۔ شاد کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ان کا اساتذہ نے انہیں فارسی، عربی، اردو اور فقہ کی تعلیم دی۔ بعد میں انہوں نے انگریزی زبان اور مغربی علوم بھی حاصل کی۔ ان کی تعلیم کا مرکز صرف کتابیں نہیں تھیں، بلکہ ان کے والد اور خاندانی بزرگوں کا علمی و اخلاقی تجربہ بھی ان کے لیے ایک درسگاہ تھا۔ اردو، فارسی اور عربی پر ان کی زبردست دسترس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں زبان کا حسن، الفاظ کی لطافت اور تہذیب کی خوشبو ایک ساتھ ملتی ہے۔ شاد عظیم آبادی نے کم عمری ہی میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے ابتدائی اشعار میں ہی ان کی فکری پختگی اور زبان پر گرفت دکھائی دیتی ہے۔ ان کے استاد سخن مشہور شاعر آغا حسن اندلیب تھے۔ شاد نے ابتدا میں غزلیں لکھیں اور جلد ہی اپنی الگ پہچان بنا لی۔ وہ میر اور غالب دونوں سے متاثر تھے، لیکن ان کا انداز جداگانہ اور خالص ہندوستانی تہذیب کا آئینہ دار تھا۔ شاد عظیم آبادی کی خدمات صرف شاعر تک محدود نہیں تھیں، بلکہ وہ اردو زبان کے بڑے سرپرست اور ادبی تحریکوں کی حامی بھی تھے۔ ان کا گھر شاد منزل ادب کا مرکز بن گیا تھا، جہاں شعراء، ادبا، مفکرین اور علماء کا اجتماع ہوتا تھا۔ انہوں نے کئی نوجوان شعراء کی تربیت کی اور انہیں زبان و بیان کی راہوں سے روشناس کرایا۔ ان کی محفلیں نہ صرف ادبی تھیں بلکہ تہذیبی اور اخلاقی درسگاہ بھی تھیں۔ شاد کی شاعری میں ایک خاص سنجیدگی، اخلاقی پیغام اور تہذیبی رنگ جھلکتا ہے۔ ان کی غزلوں میں محبت کا اظہار بھی ایک وقار اور حیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ فحاشی اور بے مقصد شاعری کے سخت مخالف تھے۔ ان کی شاعری میں اصلاح معاشرہ، اخلاقی تربیت، محبت وطن، مذہبی رجحان، سنجیدہ عشقیہ جذبات سب کچھ موجود ہے۔ ان کے اشعار میں لفظوں کی چمک کم مگر فقروں کی روشنی زیادہ ہے۔ چند مشہور اشعار: ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نئی سی ہے کچھ تیری رہ گزر اب تک۔ تصانیف: کلیات شاد، دیوان شاد، نظم شاد، مختلف اخلاقی اور معاشرتی موضوعات پر مضامین۔ ان کی نظموں میں سادگی، گہرائی اور مقصدیت ایک ساتھ ملتی ہے۔ ان کی شاعری زندگی، مسائل پر بات کرتی ہے اور اصلاح معاشرہ کی دعوت دیتی ہے۔ شاد نہایت با اخلاق، درویش صفت اور رحمدل انسان تھے۔ ان کا دل ہر چھوٹے بڑے کے لیے نرم تھا اور اپنے گھر میں ہر روز مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے، غربا کی مدد کرتے اور ہمیشہ با اخلاق گفتگو کرتے۔ ان کا لباس، گفتگو، طرز نشست و برخاست سب میں نوابی وقار اور اسلامی تہذیب کا امتزاج تھا۔ شاد مذہبی شعور رکھنے والے انسان تھے۔ وہ نماز کے پابند تھے اور اسلامی اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے تھے۔
ان کے اشعار میں بھی اسلامی تعلیمات کا عکس نظر آتا ہے۔ شاد نے اپنے شہر عظیم آباد میں کئی تعلیمی ادارے اور لائبریریاں قائم کیں۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ نوجوان علم و ادب کی روشنی حاصل کریں۔ انہوں نے کئی غریب طلباء کی تعلیم کا خرچ خود اٹھایا اور ان کی رہنمائی کی۔ زندگی کے آخری دنوں میں شاد کافی کمزور ہو گئے تھے، لیکن ان کا شوق ادب اور محبت دین کم نہ ہوئی۔ 7 جنوری 1927 عیسوی کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کے الفاظ، ان کی تربیت اور ان کی تہذیبی روشنی آج بھی باقی ہے۔ ان کی شاعری میں اخلاقی درس ہے جو طلباء کی شخصیت سنوار سکتی ہے۔ ان کی زندگی ایک نمونۂ کردار ہے۔ وہ علم و ادب کے عاشق تھے جن میں طلباء سیکھ سکتے ہیں کہ صرف ڈگری نہیں، علم کی قدر بھی ضروری ہے۔ اردو ادب کی کلاس میں شاد کی غزلیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کے اشعار زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ تہذیبی شعور بھی دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں جان کر طلباء کو ادبی ذوق اور معاشرتی آگاہی ملتی ہے۔ شاد عظیم آبادی ایک مکمل ادبی شخصیت تھے۔ وہ شاعر، مصلح، معلم، سماجی کارکن اور تہذیب کے علمبردار تھے۔ ان کی شاعری نہ صرف دل کو چھوتی ہے بلکہ روح کو جھنجھوڑتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ادب صرف الفاظ کی چمک نہیں، کردار کی روشنی کا نام ہے۔ درجہ دہم کے طلباء کے لیے شاد عظیم آبادی کی زندگی ایک مثالی کردار ہے جو ادب، تہذیب، اخلاق اور دین کا مجموعہ ہے۔ اگر آج کے طلباء ان کی سیرت کو پڑھ کر عمل کریں تو یقیناً ان کی شخصیت میں نکھار آ سکتا ہے۔